سورہ نساء آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ وہ تمہارے سامنے بیان کرے، ویہدیکم، اور تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستوں کی جانب، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، ویتوب علیکم، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر رحمت سے توجہ فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا حکیم دانا ذات ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم لوگ رائے راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی پیدا کرے تمہارے واسطے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ وہ تمہارے سامنے احکامات بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین، ان لوگوں کے راستوں کی طرف، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور رحمت اور شفقت کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی علم والا دانا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر متوجہ ہو، ویرید الذین، اور وہ لوگ چاہتے ہیں، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الشہوات، خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم رائے راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالی تم سے احکام ہلکے کرنا چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلے درس کے اندر محرمات کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس آدمی کو اجازت دی گئی کہ جو شادی نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو خدشہ ہو، بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، ایسے آدمی کو یہ گنجائش دی گئی کہ چلو آزاد خاندانی عورت نہ صحیح، تم لونڈی سے گزارا چلا سکتے ہو، البتہ اس کے جو ضمن میں جو مشکلات ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر خدمت تو وہ آقا کی کرتی رہے گی، جب اس آدمی کو کہیں موقع ملے گا تب اس سے نفع اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ اس آدمی کو یہ گنجائش دی گئی۔
اب اللہ تبارک و تعالی شروع سورہ نساء سے لے کر ابھی تک کے جتنے احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر جو تمدن کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام احکامات کی حکمت بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے بیان کرے کیا چیز؟ یہ احکامات بیان کرے، فرائض تمہیں بتلائے، واجبات بتلائے، حرام چیزیں بتلائے کہ ان کے پاس نہیں جانا، اور فرائض اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بتلائے۔ امام ابو بکر جساس بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں بیان کی دو صورتیں ہیں، بیان کی دو صورتیں۔ ایک بیان کی صورت تو ہے نص، بالکل صراحت کے ساتھ قرآن مجید، ابھی جتنے بھی احکام ذکر ہوئے صراحت کے ساتھ ذکر ہوئے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب یہ ماں کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، دادی بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے، اوپر جتنے بھی رشتے ہیں یہ قرآن کی نص نہیں، یعنی صراحت کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ تو پھر آگے جا کر کے علماء جو فقہا تھے، جو مجتہدین تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی اور اس میں سے احکامات نکالے۔ تو بیان کی ایک صورت تو جو ہے جو بالکل نص ہو، صراحت ہو، ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب۔ اور احادیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری وضاحتیں فرمائی۔ اس کے علاوہ بعض ایسے احکام بھی ہیں، دوسری قسم جو بیان کی ہے وہ ہے اشارہ فرما، اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما دے اس کی طرف۔ اب وہ والے جو احکامات ہیں وہ ہر آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتے، بلکہ اس میں پھر وہ لوگ غور و خوض کر کے، دیگر نصوص پر نظر کر کے پھر وہ احکامات نکالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ذکر ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی حکم معلوم نہیں تو پھر جن کو معلوم ہے ان سے دریافت کر لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے احکامات بیان کرے۔ بہت سارے اس طرح کی جو نصوص ہے قرآن مجید میں، آپ کے بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن کی نص سے ثابت نہیں، ہاں بیچ میں ثابت ہوتے ہیں، اور اس میں فقہا نے وہ مسئلے مستنبط کیے ہیں، نکالے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، طور پہ گئے ہوئے تھے چلا کاٹنے کے لیے، وہاں سے جب واپسی ہوئی تو آ کر کے دیکھا ساری قوم جو ہے وہ بچڑے کے لیے کوئی پوجا کرنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا، القل الواح، وہ جو تختیاں تھی نا وہ تو پھینک دی، اور پھر حضرت ہارون کی طرف جو ان کے بھائی تھے اور بڑے بھائی تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کی داڑھی پکڑ لی۔ کیا پکڑ لی؟ داڑھی پکڑ لی۔ اب داڑھی پکڑ لی تو انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو، داڑھی مت پکڑو، میری ماں کے بیٹے۔ اس سے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اخیافی بھائی تھے، بہرحال حقیقی بھائی تھے یا اخیافی تھے، کہا داڑھی مت پکڑو۔ اب اس سے دیکھیں ہمیں سرسری نظر سے تو یہی سمجھ میں آئی بات کہ داڑھی نہ پکڑو، ایک واقعہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب فقہا نے اس میں سے مسئلہ نکالا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی جو داڑھی ہوتی تھی نا وہ اتنی کم از کم ہوتی تھی کہ وہ مٹھی میں آ جاتی، اتنی کم از کم ہوتی تھی کہ وہ مٹھی میں آ جاتی تھی، اسی لیے تو بھائی کو کہہ رہے ہیں میری داڑھی مت پکڑو۔ تو یہ جو اندر پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے فقہا کا کام کہ وہ وہاں سے نکال کے امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرمایا ایک تو اللہ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، اور وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا، صلحاء جو
انبیاء گزرے ہیں ان کی سیرتیں تمہیں بیان کر کے دکھانا چاہتا ہے، ان کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا مقصد ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے، اسی طرح مومن مردوں کے، مومن خواتین کے، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، ان کا واقعہ ذکر کیا، اور اس طرح کے دیگر بے شمار واقعات بیان کر کے اللہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو کامیاب کون ہوا ہے، تم وہ والا راستہ اپناؤ۔ اور ان کے مقابلے میں جو شریر قسم کے لوگ تھے، بدماشیاں کیا کرتے تھے، سرداری ہونے کی وجہ سے وہ عام طور پر دوسرے لوگوں کو بھی بٹکا کر کے رکھتے تھے، ایسے لوگوں کا بھی راستہ بتلا کر کے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ مت اپناؤ کہ آخر کار ان کو کہاں جانا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ تاب یتوب توبتن، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ جانا۔ بندے کی طرف جب اس توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ کے راستے پہ چلتے واپس فرمان برداری کی طرف رجوع کر لے، یہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب اس توبہ کی نسبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ مطلب نہیں، پھر مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نافرمانی کی وجہ سے جو غیظ و غضب کی حالت میں تھا، اب اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی طرف توجہ یعنی شفقت اور رحمت کی طرف پلٹ آیا، یہ ہے رجوع۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ احکامات دے کر کے اللہ تمہاری اوپر رحمت اور شفقت فرمانا چاہتا ہے۔ اور واللہ علیم حکیم، اور یہ جو احکامات دیے ہیں یہ کوئی عام آدمی کے نہیں ہے بلکہ اس علیم ذات کے ہے جس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اور وقت کا پیغمبر سب سے عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ تھوڑی بہت اس طرح کی بات ہو گئی جس میں میں نظر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، جاؤ ایک اور بندہ بھی ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہاں سے جا کے سیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت خضر سے ملاقات، اور انہوں نے پھر اپنے علمی شاہکار ان کے سامنے رکھے۔ وہ جو تکوینیات کا علم تھا، بچے کو مار دیا، کشتی توڑ دی، بچے کو مار دیا، ایک دیوار بنا دی، ہر ایک کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ خیر آخر میں جب دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک چڑیا آئی دور سے، تو آ کر کے نا اس نے چونچ ماری اسی جگہ پہ جہاں وہ دو دریا ملتے تھے، سمندر ملتے تھے، وہاں چونچ مار کے اٹھ کے چلی گئی نا، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا بھائی میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں، جتنا اس کی چونچ کے ساتھ کیا لگا؟ پانی لگا۔ اب بتلاؤ جو احکامات دیے ہیں وہ کون سی ذات تمہیں دے رہی ہے؟ ایسا علیم ہے کہ ہر چیز سے تمہاری واقف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ یار دنیا میں اس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے بھیجی نہیں۔ ہم جتنی تک و دو کر لیں، جو کچھ کر لیں، کہیں تھوڑا سا 3 دن کے سفر پہ جانا ہو، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے وہ نمک تو رکھا نہیں، وہاں جا کر کے پتہ چلتا ہے وہ فلانی چیز جو ضرورت کی تھی وہ تو رکھی نہیں۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی، ان کی جو ضرورت تھی وہ تمام کی تمام چیزیں اس دنیا میں اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی۔ ایسی علیم ذات کی طرف سے یہ قوانین دیے گئے ہیں، اور ایسے ہی نہیں، حکمت سے بھرپور ہے، ہر حکم کے اندر حکمت ہے، اور یہ حکمت مجھ سے اور آپ سے مخفی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس نے جو کام کیا وہ حکمت سے بھرپور۔ اور پھر انسانوں کو ذرا متوجہ کیا، فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور لوگوں پھر سنو، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر شفقت سے متوجہ ہو جائے، رحمت کے ساتھ توجہ کر لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے راستے دور نکل جاؤ، تمیلو میلا نازینا، کہ تم رائے راستے بھٹک کر کے نہ دور نکل جاؤ۔ یہ اس ٹائم سے اسی طرح چلتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مدینہ کے اندر، اور یہ جو یہودی تھے، منافقین تھے، اور آس پاس کی جو بستیاں تھیں جو گرد و نواح میں مدینہ کے آباد لوگ تھے،
ان میں ایسی رسوم رچی بسی ہوئی تھی کہ مثلا جتنے بھی یہ جاہلانہ رسمیں ختم کی گئی ہیں نا، یہ ساری ان میں رچی اور صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اب جب یہ اسلام حکم دیتا کہ اپنی ستیلی ماں سے شادی کرنا درست نہیں، اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ بھئی یتیم بچوں کے حقوق پورے کرو، حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ سسرال میں بند ہو کر کے نہ رہ جائے، اس کو کھلی آزادی ہے، جہاں چاہے عدت گزارنے کے بعد جا کر کے شادی کر لے۔ یہ ساری کی ساری جب پابندیاں جو انہوں نے خود ساختہ لگا رکھی تھی وہ ختم کی، اور جو خود سے احکامات بنائے تھے وہ ختم کیے نا، تو اب ان کو لگنی شروع ہوئی مرچیں، اور اب وہ اسلام کے خلاف شروع ہوئے۔ اور آ کر کے جو آدمی جس نے کہیں اپنی ستیلی ماں سے شادی کی ہوئی تھی، اس کا جو بچہ ہوتا ملتا تو اس کو کہتے اچھا اب جو نیا حکم آیا پتہ چلا ہے، اس کی روح سے تم تو حرامی ہوگے، تم کیا ہوگے؟ حالانکہ قرآن کی اس نص میں تو آگے صراحت سے فرمایا الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کی اوپر بات کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی باتیں بنانا تو ان سے سیکھ۔ ایسے ہی یہودیوں کو مرچیں لگی کہ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو مذہب دین تھا اس میں خود ساختہ ایسی اس میں قیدیں لگا دی اور اس نے پیچیدہ بنا دیا، بہت ساری چیزیں جو حرام نہیں تھی وہ حرام کر دی، جو حلال تھی ان کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، کرتے چلے گئے۔ اب وہ جو اتنی لمبی چوڑی ان کی پیچھے فقیہانہ جو بحثیں ہوا کرتی تھی، وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے سادہ احکام کے نیچے جب دبتی ہوئی نظر آئی نا، تو پھر وہ بھی باتیں بنانا شروع ہوئے۔ قرآن کا حکم آیا، حیض کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، فرمایا صرف اور صرف مباشرت نہیں کر سکتے، ورنہ تو سارے کے سارے عام حالت کی طرح رہو جس طرح رہتے ہو۔ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا کہ خاتون کو ہاتھ لگ جائے یہ بھی ناپسند، کھانا اس کے ہاتھ کا نہیں کھانا، ٹچ نہ ہو جائے، وہ کپڑے نہیں دھو سکتی، جس جگہ پہ وہ بیٹھ جائے وہاں بیٹھنا ممنوع قرار دیا ہوا تھا۔ اب جب اس طرح کے احکامات آئے، لو جی انہوں نے بھی باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ مسلمان تو ہماری کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم نے ناپاک کیا ہوا ہے اس کو پاک بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، جو ہم نے پاک کی اس کو ناپاک کہنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، فرمایا ان لوگوں کا کام کیا ہے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم رائے راست سے ہٹ کر کے نا دور نکل جاؤ۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، آج کل کے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں اب ایک تو یہ ہے قرآن کی تعلیم جو حق پر مبنی ہے، اور احکامات اور فرائض واجبات یہ ساری کی ساری چیزیں، اور باہر کی دنیا تو چاہتی ہے کہ مسلمان میں فحاشی پھیلے، یہ پردے کے کہاں اس بندروں میں بندہ ہوا ہے، یہ نکاح کے اس قید میں کہاں بندہ ہوا ہے، اس کو تو نکلنا چاہیے، آزاد ہو جائے، خواتین آزاد ہو جائے، بس سارا کچھ چھوڑ کر کے باہر نکلے، باہر جا کر کے لوگوں کی خدمت کریں، گھر میں شور کی نہیں کریں، باہر جا کر کے یہ کریں، ادھر آ کر کے نہیں کریں۔ یعنی ان کے تو دماغ میں یہی پٹی چل رہی ہے، اور قرآن نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ دیکھو جو لوگ شہوات اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، ان کا تو نظریہ یہ ہے مسلمانوں تم جو ہے وہ رائے راست سے ہٹ کر کے نا دور نکل جاؤ، یہ ہے ان کا مطمع نظر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، او مسلمان دیکھ لینا یہ کہ دیکھو جہنم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کے نیچے رکھی، حفت النار بالشہوات، آگ ہے نیچے، یہ جو خواہشیں ہیں، جو آدمی ان چاہتوں کے مطابق چلتا رہتا ہے تو چاہتے جو ہی ختم ہوگی نا تو نیچے کیا ہے، آگ۔ اور فرمایا وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور مشکلات کے نیچے اللہ نے رکھی ہوئی ہے جنت۔ آج مشکل تھوڑی سی برداشت کر لے، یہ 60-70 سالہ جو زندگی ہے، فرائض کا اہتمام، حرام سے بچنے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں تو اپنا لے، اس کے بعد تجھے کیا چیز ملے گی، وہ تو پھر وہ باغ ملے گا کہ جس سے پھر واپس نکلنے کو تیرا دل نہیں چاہے گا۔
فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، تم سے یہ احکامات ہلکے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کا علم بھی وسیع ہے، محیط ہے، اور اس کی حکمت بھی بھرپور ہے، اس کو پتا ہے یہ انسان کمزور میں نے پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور، اب اگر پابندی لگ جاتی نا بالکل تم نے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی تو ظاہر سی بات ہے مشکل میں پڑ جاتے، انسان کمزور ہے، فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان میں یہ خواہش والے صفت ہی نہیں رکھی ہے، ان کو تو یہ اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا، وہ تو سوچتے ہی نہیں اس چیز کو، اب انسان میں یہ چیزیں رکھی ہیں تو فرمایا اسی لیے تو اس کا حل بھی تمہیں بتایا، 4 شادیاں کر سکتے ہو، وہاں اپنی خواہشات پوری کرو، دوسری جگہوں پہ مت منہ مارو، اور اسی طرح ساتھ میں اور بھی کھانے میں بھی یہ ہے کہ خنزیر مت کھاؤ، اس کے مقابلے گائے کھاؤ، اچھا گوشت کھاؤ، یہ چیز کتا مت کھاؤ، بکری کھاؤ، فلانی چیز نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، تمہاری ان خواہشات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام ہلکا رکھا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے تو اس کو معلوم ہے، خلق الانسان ضعیفا، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما لیتے ہیں۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یہاں بیٹھے ہوئے میں سے جو بیمار ہیں، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، لا علاج مرض میں یا اللہ مبتلا ہیں، سبھی کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں، ہر قسم کی بیماریوں سے یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ خصوصی طور پر ہمارے بزرگ مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب یا اللہ شدید علیل ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کو جلد از جلد یا اللہ صحت یابی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔